بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کیپٹل ٹاک میں خوش آمدید۔ آج یوم دفاع پاکستان ہے اور آج ہمیں یہ بات بھی کرنی چاہیے کہ پاکستان کے دفاع کے لیے اس وقت سب سے بڑا خطرہ کیا ہے۔ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ معاشی بحران پاکستان کے دفاع اور سلامتی کے لیے ایک بہت بڑا خطرہ بنتا جا رہا ہے۔ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ دہشت گردی بہت بڑا خطرہ ہے، اور کچھ جو ماہرین قانون ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ آئین اور قانون پہ عمل درآمد نہیں ہو رہا پاکستان میں، اور جس ملک میں آئین کو مذاق بنا دیا جائے تو وہ ریاست جو ہے وہ کمزور ہو جاتی ہے۔ تو پاکستان کے دفاع کے لیے اصل خطرہ ہے کیا، اس پہ آج ہم بات کریں گے، اور ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب فیصل واڈا صاحب، کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، جناب شعیب شاہین صاحب پاکستان تحریک انصاف کی کور کمیٹی کے رکن ہیں، اور جناب شہباز رانا صاحب جو کہ ماہر معاشیات ہیں اور ایک معروف اکنامک جرنلسٹ بھی ہیں۔ تو گفتگو کا آغاز واڈا صاحب آپ سے کریں گے۔ آج آپ کے خیال میں پاکستان کی سیکیورٹی کے لیے سب سے بڑا خطرہ کیا ہے؟ بہت شکریہ امیر صاحب۔ سب سے پہلے تو امیر صاحب یہ کہ آج آپ کو خراج تحسین پیش کرنا چاہیے کہ پاکستانی قوم کے اوپر ایک آج کا اچھا دن اس لیے ہے کہ آرمی چیف کی جو ڈائریکشن اور ہدایت ہیں انسٹرکشنز کے اوپر بہت زبردست کام کیا ہے ڈی جی آئی ایس آئی اور ڈی جی سی نے کہ ڈالر کو کرٹیل کر لیا ہے۔ پوری ٹیم کو اس خراج تحسین پیش کرنا چاہیے۔ 15-16 روپے کا فرق لے آئے ہیں، اور آئندہ آنے والے دنوں میں بھی 10-15 روپے کا فرق ہو جائے گا، اربوں خربوں روپے کا۔ یہ اسٹیٹ بینک نے نہیں کیا۔ اسٹیٹ بینک کی تو نالائکی ہے سر، نہائی علی ہے۔ اسٹیٹ بینک میں تو 200-307 روپے وہ سنبھال ہی نہیں سکی ہے۔ یہ تو کاوش ہیں چیف کی، آرمی چیف کی، ان کی ڈائریکشن انسٹرکشن میں ڈی جی آئی ایس آئی اور ڈی جی سی اور پوری ٹیم نے بہت زبردست کام کیا کہ 48 گھنٹے کے اندر 15-16 کا فرق آ گیا۔ تھوڑا سا ڈیٹیل بتائیں گے کہ یہ ڈی جی آئی ایس آئی نے اور ڈی جی سی نے کیا کیا کہ ڈالر نیچے آ گیا؟ دیکھیں جی، اس ریگولیٹری جو آپ کی مین چیز ہے، ریگولیٹ کیا اس کو، جو بلیک مارکیٹنگ ہے، جو ایکسچینج کمپنی ہے، جو ساری چیزیں ہیں ان کو کنٹرول کیا ہے نا۔ جب آپ کی انٹینڈ ہوگی تو آپ بہت کچھ کر جائیں گے۔ دوسری چیز جو آپ نے سوال مین کیا ہے، اس میں سب سے بڑا سیکیورٹی رسک اور کنسرن جو پاکستان کو ہے وہ ہے پاکستان کے 18 بے ایمان چور کرپٹ پولیٹیکل پارٹیز کے لیڈرز کا۔ 18؟ ٹھیک ہے جی، 18۔ ہاں، میں آپ کو ایکسپلین کرتا ہوں، مجھے 2 منٹ دے دیجیے گا۔ اور اس کے بعد پھر نیچرلی دہشت گردی اور اکنامک کرائسس اپنی جگہ کے اوپر کھڑا ہے۔ میں آپ کو میر صاحب ایک چیز بڑی امپورٹنٹلی آج آپ تک توجہ کرنا چاہتا ہوں۔ میرے پاس نا میر صاحب یہ ایک کی چین ہے جس کے اندر پیپلز پارٹی ہے، نون لیگ ہے، کیمرہ مین اگر دکھا سکیں، ہاں، اے این پی ہے، ایم کیو ایم ہے، باپ ہے، پی ٹی آئی ہے، یہ ساری پارٹیاں ایک انگلی میں یوں چل رہی ہیں۔ اصل میں یہ انگلی میں نہیں چل رہی۔ اچھا، یہ آپ اپنی انگلی میں ان کو گھما رہے ہیں؟ یہ اصل میں انگلی میں نہیں چل رہی، یہ جو گند کا ایکسپائرڈ بے ایمان چور کرپٹ لیڈرز کا یہ جھٹمٹا ہے نا، یہ انگلی میں ایکچولی جھولے جھول رہا ہے اور اس انگلی کو زخمی کر رہا ہے۔ یہ انگلی کس کی ہے؟ یہ تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے، انگلی طاقتور انگلی ہے۔ اب اس انگلی سے جتنا جلدی اس کی جان چھڑا کے اس کو سڑک پہ باہر کچر میں پھینک دیں تو زخم بھر جائے گا۔ لیکن جو حالات اور ٹائم چل رہے ہیں، اگر یہ انگلی میں یوں پھنس گئی تو اس کو نکالنے کے لیے نا آپ کو انگلی کاٹنی پڑ جائے گی، جو بہت بڑا نقصان ہوگا پاکستان کو۔ اور یہ جو انگلی ہے یہ ہے عدلیہ کی، اس میں کوئی بیگیج نہیں ہے، لائکس اور ڈس لائکس ضرور ہو سکتی ہیں، لیکن جانے والے چیف جسٹس صاحب ایک سٹروک کھیلنے والے ہیں 10 دن کے اندر، اور آنے والے چیف جسٹس صاحب جن کے لیے بیانیہ بنایا گیا پی ڈی ایم کی طرف سے کہ فائز صاحب فرمائشی پروگرام کے تحت آئیں گے اور ہمیں ہر کچھ دے دیں گے، تو جو ہم نے اب تک ان کی پرفارمنس دیکھی ہے فائز صاحب کی، اس پرفارمنس کے تحت وہ ایک اپرائٹ آدمی ہے، آنیسٹ آدمی ہے، بلنٹ آدمی ہے، بریو آدمی ہے، اور ہاف پچ پہ قانونی جنگ کرتے ہیں، تو پاکستانی قوم کو مایوس نہیں کریں گے کسی صورت۔ ٹھیک ہے، شعیب شاہین صاحب، پاکستان کے مستقبل کا نقشہ کھینچ دیا فیصل واڈا صاحب میں تو بڑا حیران تھا کہ یہ لے کے کہاں سے آئے اور اس انداز سے، اور انہوں نے ایسے گھمایا ہے سب کو۔ انہوں نے نہیں گھمایا، انہوں نے وہ سمبولک بتایا کہ کون ان کو گھماتا ہے۔ نہیں، میں نے وہ جو بتایا کہ وہ طاقتور گولی طاقت ہے، سمجھتی ہے، لیکن یہ سارے گند کے اچھا، ٹوکرے جھولا جھول آپ کا رہے ہیں۔ کیا خیال ہے اس وقت پاکستان کے دفاع اور سلامتی کے لیے سب سے بڑا خطرہ کیا ہے؟ دیکھیں کوئی بھی ملک جب تک کسی ایک آرگنائز سسٹم کے تحت نہیں چلتا، جو ہے کہ ہمارے ملک کا وہ آئین اور قانون کی بالادستی، پوری دنیا کا ایک تجربہ کر لیں، اٹھا لیں ہر ملک کی، آپ ہسٹری پڑھ لیں، بڑے بڑے آپ معیشت دان سمیت، پولیٹیشین سمیت، تھنکرز آپ مفکر بلا کے بٹھا دیں، ایک اس کا اصول ہے کہ رول آف لا،
اس کے تابع سب ہوں گے، وہ تبھی ممکن ہوگا۔ آپ پاکستان کی ترقی کریں گے، آپ کسی بھی ملک کی ترقی کریں گے، کسی قوم کی ترقی کریں گے، جہاں جس ملک میں مجھے بتائیں آپ کے اوپر کسی کا، آپ کے اپنے شہریوں کا ٹرسٹ نہ ہو کہ جس کو چاہیں اٹھا لیں گے، جس عدالت میں جائیں گے وہاں سے جو طاقتور ہوگا وہ اپنا حق لے لے گا، جو لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہوں گی وہ ناچیں گی کسی کے سامنے، جو طاقتور کہے گا اس کے مطابق اپنے آپ کو بدل دیں گی، جو پولیس ہے وہ باندی بن کے کسی کے سامنے کھڑی ہو جائے گی۔ تو مجھے بتائیں اس ملک میں کوئی شخص یا کوئی ادارہ یا کوئی بھی ملک آ کر کے اپنی انویسٹمنٹ کرے گا؟ کیا اس ملک کے اوپر ٹرسٹ کرے گا؟ کیا اس کے ساتھ کوئی اس طرح کی ٹریٹی کرے گا جس سے آپ کے ملک کے لوگوں کو، آپ کے ملک کو اس کا فائدہ ہوگا؟ جو بنیاد ہے آئین کی بالادستی اور قانون کی حکمرانی، اگر ہم نے اس پہ عمل درآمد چھوڑ دیا یا اس طرح مذاق جس طرح اڑایا جا رہا ہے یہ جاری رکھا، تو جو چھوٹے موٹی کارروائیاں ہیں، جو چادر چار دیواری کے پامالی ہو رہی ہے اس کو بھی روک دیتے، وہ جو لوگ مسنگ پرسن میں شامل ہو رہے ہیں ان کو بھی روک دیتے، کہ انسان کی قیمت کے مقابلے میں کوئی اور چیز نہیں ہے، لوگ بھوک سے مر رہے ہیں ان کو بھی روک دیتے۔ اور ڈالر کا آج اگر رکا ہے تو پھر بڑھا کیسے ہے اس کی بھی تو پہلے تحقیقات کرائیں، کون لوگ تھے جو اس کے اندر ملوث تھے۔ لیکن ہر ادارے کو اپنے اپنے اگر حدود میں کام کریں گے، آئین اور قانون کے مطابق کام کریں گے، تو یہ خرابی پہلے پیدا کی جاتی ہے پھر اس کے بعد خرابی کو دور کیا جاتا ہے، تو یہ طریقہ کار مناسب نہیں ہے۔ اچھا شہباز رانا صاحب، آج آپ کی سٹوری ہے تو اس سٹوری میں جو اس کا میں جو سمجھا ہوں وہ یہ ہے کہ آپ نے قرضوں کے بارے میں بتایا ہے۔ تو پاکستان تحریک انصاف کے جو 44 مہینے تھے 44 منتھس، اس میں 18,100 ارب روپے کے قرضے لیے گئے، اور شہباز شریف صاحب کی اتحادی حکومت کے 16 مہینے میں 19,400 ارب روپے کے قرضے لیے گئے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ شہباز شریف صاحب کی حکومت نے پی ٹی آئی کی حکومت سے زیادہ قرضے لیے۔ اس صورتحال میں یہ آپ بتائیں گے کہ کیا یہ جو قرضے ہیں یہ پاکستان کی سیکیورٹی اور سلامتی کے لیے ایک تھریٹ نہیں بن رہے؟ بہت شکریہ حامد میر صاحب، یہ تھریٹ بن نہیں رہے، یہ تھریٹ بن چکے ہیں۔ یہ ایک بہت ہی سنجیدہ مسئلہ بن چکا ہے۔ اگر آپ اس کو اس انداز سے دیکھ لیں کہ جتنے بھی قرضے، یہ صرف قرضے لیے نہیں گئے، یہ قرضوں میں اضافہ ہے۔ لیے تو انہوں نے بہت زیادہ تھے، واپس بھی کچھ کیا، اور یہ نیٹ انکریز ہے۔ بلکہ اگر آپ کو میں اس کو سمپل کر دوں، 2008 سے 2018 تک جو قرضوں میں پر ڈے انکریز تھا وہ کوئی 5.2 ارب روپیہ تھا۔ 2018 سے لے کے مارچ 2022 تک پر ڈے انکریز کو چلا گیا رفلی 14.5 ارب روپیہ، اور یہ جو ہمارے شہباز شریف صاحب کی حکومت تھی اس میں جو روزانہ کا اضافہ ہوا قرضوں میں تقریباً 41 ارب روپیہ۔ اب اس کا نتیجہ کیا ہے؟ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ اس سال قرضوں کے اوپر صرف سود کی ادائیگی میں 7,300 ارب روپیہ خرچ ہوگا، جو ان کا اندازہ ہے، جو میرے خیال میں کم از کم 800 ارب روپیہ یہ کم بتا رہے ہیں۔ یہ بجٹڈ نمبر ہے 7,300 کا۔ پیچھے بچا کیا؟ اس میں سے جو ایف بی آر کا جو، بلکہ آپ اس طرح اس کو دیکھ لیجئے، جو خالصتاً آمدنی اس وقت وفاقی حکومت کی ہے نا، وہ بھی قرضوں کی ادائیگی سے کم ہے، قرضوں کے اوپر سود کی ادائیگی سے۔ دفاع آپ کا، آپ کے تنخواہیں، آپ کے جو بھی لوازمات ہیں ریاست کے چلانے کے، وہ سارے نئے قرضے سے لے کے پورا کر رہے ہیں۔ پہلے آپ نیا قرضہ لیتے تھے پرانا قرضہ واپس کرنے کے لیے، اب آپ نیا قرضہ لیتے ہیں قرضوں کے اوپر سود ادا کرنے کے لیے۔ اس کا مطلب آپ ایسی دلدل میں پھنس چکے ہیں جہاں سے نکلنا اتنا آسان نہیں۔ اب اس میں دو ایشوز ہیں۔ یہ جو اضافہ ہو رہا ہے اس میں ایک بہت بڑا جو رول ہے وہ ہے آپ کا روپے کی قدر میں کمی ہونا، کیونکہ آپ کا جو غیر ملکی قرضہ ہے وہ چاہے $1 ہی آپ کا وہیں پہ کھڑا ہے، پہلے $1 واپس کرنے کے لیے 185 روپے چاہیے تھے، آج کے دن میں آپ کو 307 روپے چاہیے۔ یہ اب ان کا جو فوکس جا رہا ہے کہ آپ جو اپنے محصولات ہیں اس میں اضافہ کر کے آپ اس مسئلے کو حل کر سکتے ہیں۔ دیٹ از دی ہاف سٹوری۔ اصل جو مسئلہ ہے جس کو کوئی ٹچ کرنے کو تیار نہیں ہے، آپ کے اخراجات ہیں۔ وفاق کے پاس پیسے نہیں ہیں، یہ ہماری نئی جو کیئر ٹیکر فائنانس منسٹر انہوں نے بڑے پلینلی بتا دیا پچھلے ہفتے، جس کے بعد اسٹاک مارکیٹ بھی گری ان کے اسٹیٹمنٹ کے بعد، اور باقی بھی مسئلے ہوئے۔ وفاق کے پاس جب پیسہ نہیں ہے تو وفاق ان چیزوں پہ کیوں خرچ کر رہا ہے جو انڈر دی کانسٹیٹیوشن جو ہے وہ یہ ہمیں کس چیز پہ سیکنڈ بھی کریں گے، صوبائی معاملہ جیسے تعلیم ہے، جیسے صحت ہے، جیسے کلائمیٹ چینج اور باقی سبجیکٹس ہیں، یہ وزارت وفاق میں کیا کر رہی ہیں۔ ابھی 2 دن پہلے انہوں نے میر صاحب کیا کیا ہے، جو پولیو ایریڈیکیشن کا ایک پروگرام تھا 3 سالہ، جو شہباز شریف صاحب کی حکومت تھی، انہوں نے فیصلہ یہ کیا کہ چونکہ یہ صوبائی معاملہ ہے
تو یہ صوبے 1 سال کے بعد اس کی اونرشپ لے لیں گے. $1.8 کا پروگرام ہے وہ, اور اس میں جو امپلیمنٹیشن اسٹریٹجی ہوگی صوبے کریں گے. پہلے 2 اقوام متحدہ کی ایجنسیز تھی, یونیسیف اور WH, انہوں نے آ کے اس کو 2 دن پہلے ریورس کر دیا. تو فوکس غلط جگہ پہ ہے. محصولات کین سالو دا پرابلم بٹ ناٹ دی کمپلیٹ ایشو. ٹھیک ہے. اچھا, اب اس میں واڈا صاحب, جب تک پولیٹیکل اسٹیبلٹی نہیں آئے گی اور الیکشن وقت پہ نہیں ہوگا تو اکنامک اسٹیبلٹی کیسے آئے گی؟ ہمیں تو ابھی تک یہی نہیں پتا کہ الیکشن ہونا ہے کہ نہیں ہونا. دیکھیں میر صاحب, الیکشن تو خیر میرا خیال ہے کہ 90 ڈیز پار کرنے کے بعد ٹائم ہے, اس میں 10-15 دن سے پہلے ہی ہو جائے, 6 مہینے کی مدت سے جنوری میں ہو جائے گا. میرا اپنا ذاتی رائے یہی ہے. دوسرا یہ کہ دیکھیں میر صاحب, جو اس گند کے ٹکڑے سے آپ نے جان چھڑانی ہے نا, یہ پاکستان کی اسٹیبلٹی, معاشی بحران اور سیکیورٹی رسک, یہ پولیٹیکل پارٹی اس کے 18 لیڈر ہیں. اچھا, اب آپ آ جائیں کہ چیف نے ابھی بزنس مین کمیونٹی سے ملاقات کی, اگر جو ذرائع بتا رہے ہیں اس حساب سے انہوں نے جو باتیں کی ہیں, اس کا مطلب فوج کے پاس ایک مینڈیٹ ہے کہ ملک کے اندر بھی اگر کوئی خطرہ بن جائے تو اس کو سنبھالنے کے لیے وہ آگے بڑھے گی. مینڈیٹ ہے, انہوں نے کہا آپریشن کر دیں, یہ روکے وہ روکے, ٹھیک ہے, مینڈیٹ ہے. تو کیا ان کے پاس اگلا مینڈیٹ نہیں ہے کہ یہ جو آزمائے ہوئے 35 سال سے کرپٹ ٹولہ ہے لیڈرشپ کے نام پہ, چاہے وہ نون لیگ ہے, چاہے وہ PTI ہے, چاہے وہ پیپلز پارٹی ہے, یا ANP ہے, یا MQM ہے, ان کا ہم نے ٹھیکہ اٹھایا ہوا ہے کہ ہم 35 سال سے انہی کو لے کے چلتے رہیں جب تک قوم سے ان کی جان نہیں چھڑائیں گے. ان کو لے کے بھی تو یہی حضرات آتے ہیں. میں یہی تو فرما رہا ہوں کہ یہ جھولا جھول رہے, ابھی زخمی ہے انگلی, لیکن یہ دیکھیں نا, یہ انگلی بھر جائے گی اگر یہ انگلی کٹنی پڑ گئی ان کی وجہ سے. یہ کام پاکستان کے عوام نے اپنے ووٹ کے ذریعے کرنا ہے. سر کیا ووٹ کیا باتیں کریں سر, جنہوں نے ووٹ دیا ہے گاؤں دیہاتوں کے اندر, ان کو آپ نے روٹی کے لیے اتنا مجبور کر دیا کہ وہ اپنی 13 سال کی بچی غریب کو نوکری کرنے بھیجتے ہیں, وہ ذاتی کا نشانہ بنتی ہے اور اس کا قتل ہو جاتا ہے. اس کے ذمہ دار کون ہے؟ سیاستدان ہیں. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کے ووٹر بیوقوف ہیں؟ پاکستان کے ووٹر کو رائٹ چوائس کے اندر ووٹ کرنے تھے. گاؤں کے اندر ID کارڈ بریانی کے اوپر, نوکریوں کے اوپر خطر بک جاتے ہیں. مجھے آپ بتائیں امیر صاحب, ایک بات مطلب آپ الیکشن سے ڈرتے ہیں؟ سر میری بات سنیں, الیکشن تو ہونے اور ہم الیکشن سے نہیں ڈرتے. سر مجھے بتائیں, 70 روپے کی چائے ہے, آپ کا کیمرہ مین بتا دے گا, 40 روپے کا نان ہے, 110 روپے, 300 روپے کا 1 لیٹر پیٹرول ہے, کتنے ہو گئے سر؟ 425 روپے ہو گئے. وہی آدمی اگر دوپہر کو بھی روٹی گھاس کی طرح سے روٹی کھائے اور چائے پیے اور رات کو بھی یہ کام کرے تو 645 روپے اس کو چاہیے, 20,000 روپے اس کو اس کی چاہیے. ابھی اس کی ماں بہن بیٹی بچہ کوئی نہیں سامنے. یہ جو آپ اس طرح گھما رہے ہیں, اگر یہ ساری پارٹیاں جو ہیں ان کو نیست و نابود کر دیا جائے تو یہ اس آدمی کے مسائل حل ہو جائیں گے, عام آدمی کے مسائل. ہاں, پاکستان سونا اگلنا شروع کر دے گا, کیونکہ یہ جو سسٹم لاتے ہیں, جس جمہوریت کا ہم جنازہ لے کے پھر رہے ہیں پاکستان کے اندر, جو جمہوریت, جو آئین و قانون روٹی نہیں دیتا, کپڑا نہیں دیتا, اسکول نہیں دیتا, انصاف نہیں دیتا, گٹر میں گرنے سے بچے مر رہے ہیں, غریب کا حال لالے پڑے ہوئے سونے کے کھانے کے, اس آئین, اس جمہوریت اور اس قانون کا جنازہ لے کے مجھے آپ کتنے سال پھرائیں گے؟ 11 سال تک جنرل ضیاء الحق نے پاکستان پہ حکومت کی, اس نے لوگوں کو کوڑے مارے, پھانسیاں دیں, جیلوں میں ڈالا, اور جب گیا تو اس ملک کو کلاشنکوف اور ہیروئن کا کلچر دے کے گیا. سر تو وہ مشرف صاحب کا وہ دور کیوں نہیں آپ یاد رکھتے جب اس ملک کے اندر سونا اگل رہا تھا؟ اچھا, اس دور کو کیوں نہیں ہاں یاد کرتے جی, اس کا جواب دیں جی. پرویز مشرف کے دور میں پاکستان سونا اگل رہا تھا. شعیب شاہین صاحب, پہلا تو ایک بات صرف جواب دے دوں کہ دیکھیں اس وقت جو اشرافیہ ہے, آپ ہی کے پروگرام میں بھی کئی دفعہ ڈسکس ہوا, UNDP کی رپورٹ کے مطابق تقریباً $18 بلین سالانہ ہماری سول بیوروکریسی, ملٹری بیوروکریسی, ہمارے ججز, ہمارے جرنیل اور ہمارا حکمران طبقہ مفت مراحت لے رہا ہے. $18 بلین سالانہ. بھائی $1 بلین کے پیچھے آپ کے شہباز شریف صاحب کہتے ہیں ہم الٹے سیدھے ہو گئے. یہ تو آپ کے ملک کی تباہی کا راز ہے, جو اصل تباہی ہے. اور دوسری بات, یہ تجربہ آپ نے 4 مرتبہ کر لیا. کوئی پہلی مرتبہ کیا ہے آپ نے 47 سے لے کر آنورڈ, تو جو ڈرامہ اور تماشا ہوتا رہا اس کے پیچھے بھی وہی صاحب تھے. لیکن 58 میں باقاعدہ ایک 56 کا جو کانسٹیٹیوشن بنا اس کو ایبروگیٹ کر دیا گیا, امپلیمنٹ ہی نہیں ہونے دیا گیا. اور اس کے بعد سے لے کر جو تماشا ہوتا رہا فاطمہ جناح کے ساتھ, اور وہ ان کو صدارتی الیکشن ہروایا گیا, پھر یحییٰ خان آ جاتے ہیں, اور یحییٰ صاحب کے ہوتے ہوئے اس جمہوریت کے اوپر جب تماچا مارا گیا اس کے بعد آپ آگے آ جائیں. ابھی 5-6 سال نہیں چلا, پھر ضیاء الحق صاحب آ جاتے ہیں, اور ضیاء الحق صاحب نے جو کچھ کیا وہ آپ کے سامنے ہے. پھر مشرف صاحب آ جاتے ہیں. بھائی مشرف صاحب سے جس طرح ہم نے جان چھڑائی ہے, آپ اور ہم اس بات کے وٹنس بھی ہیں اور وکٹم بھی ہیں. بھائی بات یہ ہے کہ اگر اس ملک کو سدھارنا مقصد ہوتا تو وہ 4 مارشل لا جو ڈائریکٹ تھے, جو ڈائریکٹ انوالومنٹ تھی, اور انڈائریکٹ تو کبھی ختم ہوئی ہی نہیں ہے.
تو پچھلے 16 مہینے 17 مہینے کس کی حکومت تھی؟ ایکچولی بھی وہی تھے، ان کو لانے والے بھی وہی تھے. اگر چیزوں کو ٹھیک کر سکتے ہیں. اس بات سے کرنا چاہتا ہوں کہ مشرف صاحب کی جو گولڈن ایرا تھا جس کے اندر ملک ترقی کر رہا تھا، اس کے اندر بھی مشرف صاحب نے مار کب کھائی؟ جب یہی 18 سویلینز لیڈرشپ ڈیمیج ایکسپائرڈ گندے انڈے ان کے ساتھ جا کے ملے. لایا کون تھا ان کو؟ ایک دوسری چیز ہے کہ آپ کے جو پرویز لائی صاحب ہیں وہ کہتے تھے کہ میں پرویز مشرف کو 10 دفعہ وردی میں لیٹ کراؤں گا. ابھی تک وہ تو قابو نہیں آیا. آپ ایک بات کا جواب دینا، پرابلم یہ پرویز لائی قابو نہیں آ رہا. دیکھیں میر صاحب، پرابلم ہمارے ملک کے اندر کیا ہے، جس جگہ کا سربراہ ہوتا ہے نا، وہ اگر اپنے مشیر سے ہی چن لینا وہ کبھی گھاٹے کا سودا نہ کرے. عمران خان صاحب کے ساتھ یہ ہوا، یہ کہہ رہے ہیں ابھی جمہوریت اور ہیومن رائٹ ساری کہانیاں کر رہے ہیں. 16 مہینے کے اندر یہ نااہل نکمی حکومت جو پی ڈی ایم کی گئی، اس نے اپنے کیسز معاف کرائے، ملک کا بھٹا بٹھایا، اور جو سلیکٹڈ اچھے لوگ آ سکتے تھے ان کا راستہ بھی روک دیا. عمران خان صاحب نے بتائیں کیا دیا؟ ہاں پی ڈی ایم کی نفرت کی وجہ سے ان کا ووٹ ضرور بڑھ رہا ہے یا پاپولیرٹی ہے، لیکن پی ٹی آئی نے آپ کو کیا دے دیا؟ کون سی نوکریاں دے دی؟ کون سا گھر دے دیے؟ کون سی چیزیں ہسپتال میں بہتری لے آئے؟ تیسری اور آخری امپورٹنٹ چیز، آپ فوج کو بیٹھ کے سارا دن کرٹیسائز کرتے ہیں. آج کے دن بھی جو اربوں روپے کا پاکستان کو فائدہ ہوا ہے ڈالر کو نیچے لانے والے جو ہیں، اس میں چیف ہے ڈی جی آئی ایس ہے اور ڈی جی سی ہے. اچھا، ڈالر کو اوپر لے جانے والے کون تھے؟ گورنمنٹ کر پا رہی ہے 170 روپے کا ڈالر نہ آگے آنے والی گورنمنٹ. رانا صاحب دیکھیں 170 روپے کا ڈالر آپ نے اپنی پسند کے یہ پی ڈی ایم کی فاشسٹ حکومت کو مسلط کر کے 300 پلس پہ لے کر لے گئے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں وہ یہ نہیں لائے، لیکن جن کا اشارہ کر رہے ہیں وہ لوگ لے کر آئے. ہمیں کیا میڈیا کو بھی کہا ان کو لائٹ دو، خالی کرسیوں پہ بھی لائٹ دو، تو ہم بھی اسی نرسری سے نکلے ہوئے ہیں. تو اچھا رانا صاحب یہ بتائیں کہ بات ہو رہی ہے پرویز مشرف کے دور کی، تو کیونکہ ہم آج یہ بھی ڈسکس کر رہے ہیں کہ پاکستان کے جو آج کے جو تھریٹس ہیں وہ کیا کیا ہیں، پاکستان کی سیکیورٹی کو، ڈیفنس کو کیا کیا تھریٹس ہیں. یہ بات درست ہے کہ 9/11 کے بعد جو پرویز مشرف صاحب کے دور میں جو پالیسی شروع ہوئی تھی تو اس میں پاکستان کی اکانومی کو 126 ارب ڈالر کا نقصان ہوا اور 70-80 ہزار لوگ مارے گئے، اور اس میں فوجی بھی تھے اور سویلین بھی تھے. اور پاکستان جو ہے وہ ہر سال جی ڈی پی کا تقریباً 3% حصہ دہشت گردی کے خلاف استعمال کرتا ہے. یہ فگر درست ہے کہ 9/11 کے بعد پاکستان کو 126 ارب ڈالر کا نقصان ہوا ہے؟ جی میر صاحب، یہ نمبر جو آپ نے بولا ہے یہ اکنامک سروے آف پاکستان جو ایک رپورٹ ہر سال نکالتا ہے وزارت خزانہ، اس میں چھپا ہوا تقریباً 127 ارب ڈالر کا یہ نقصان ہے. ایک چیز اس کے بدلے میں پاکستان کو جو اب ہمارے دوست فرما رہے ہیں کہ بڑا فائدہ ملے مشرف صاحب کے دور میں، 9/11 کے بعد پاکستان کو جو ٹوٹل پیسہ ملا امریکہ سے وہ تھا 33 ارب ڈالر. اس 33 ارب ڈالر میں 2/3 تھا کولیشن سپورٹ فنڈ جو ہم نے خود اپنی جیب سے خرچ کیا اور انہوں نے ہمیں ری ایمبرس کیا. نیٹ جو امپیکٹ جو تھا وہ 12-13 ارب ڈالر. اچھا یہ ہے سرکاری نمبر. اب آ جائیں انڈیپینڈنٹ نمبرز کے اوپر. ڈاکٹر حفیظ پاشا نے 2019 میں ایک کتاب چھاپی، اس میں انہوں نے نقصانات کو بتایا 252 ارب ڈالرز، 252 بلین ڈالر جنگ کی وجہ سے. اور جو 70,000 سے زیادہ لوگ مارے گئے اس میں 54% یہ ٹیررسٹ تھے، 35% ہمارے سیولینز بھائی بہنیں بچے، اور 11% ہمارے آرم فورسز کے تھے. یہ نمبرز میں آفیشیل آپ کو بتا رہا ہوں یہ والے. اب آج ایک میں چیز ایڈ کرنا چاہوں گا، پولیٹیکل میرا سبجیکٹ نہیں ہے، 12 بات ہو رہی ہے سیاستدانوں کی کرپشن کی. یقین مانے تکلیف ہوتی ہے کس چیز کی. کرپٹ صرف سیاستدان نہیں ہے، کرپشن میرے پروفیشن میں بھی ہے، میڈیا میں، بیوروکریسی میں ہے، لیگل کمیونٹی میں ہے، جوڈیشری میں ہے، آرمی میں ہے، اور سیاستدانوں میں بھی ہے. ایک جج کی کرپشن 2016 کے کچھ کیسز نکلوا لیجیے گا، میری تو زبان نہیں بول سکتی، وہ نام بھی لے نہیں سکتے کبھی کیونکہ ہم میڈیا بھی اس سائڈ پہ نہیں جاتے. ان کی ایک کی جو کرپشن ہوتی ہے ادھر بہت سے زیادہ وہ ہیوی ہوتی ہے. ایک کی عاصم حسین کی جو اس کے اوپر کیس بنا گیا 480 ارب یا کتنے کا، وہ ان کو کیس بنانے والوں کو نہیں پتا تھا، اتنی کمپنی کی بیلنس شیٹ نہیں تھی جتنا اس کے اوپر کیس ڈال دیا. آئی ایم ناٹ سیئنگ دے آر ناٹ کرپٹ بٹ دے آر ناٹ دی اونلی کرپٹ پیپل ان پاکستان. جب تک تمام لوگوں کا احتساب ایک ساتھ نہیں ہوگا، ایک مخصوص پروفیشن کو، کلاس کو اکراس دی بورڈ اکاؤنٹیبلٹی کے لیے پرویز مشرف صاحب نے نیشنل اکاؤنٹیبلٹی بیورو بنائی، نیب بنائی، اور پھر اس نیب میں سے پیپلز پارٹی پیٹریوٹ نکلی، پھر اس میں سے پی ایم ایل کیو نکلی.
تو یہ کیا نا پرویز مشرف صاحب نے. اور کمال آٹا صاحب نہیں بڑی سر، مجھے کمال کا میر کام صاحب کیا ہے. مجھے ایک بات دیکھیں، میں تو میر صاحب دیکھیں کاروباری ادوار میں بینکنگ انڈسٹری فلرش کی مشرف صاحب کے دور میں، میڈیا کی جو آج آزادی آپ انجوائے کر رہے ہیں مشرف صاحب کے دور میں ہوئی، لیزنگ بزنسز مشرف صاحب کے دور میں ہوا، کنسٹرکشن بزنسز مشرف صاحب کا فلرش ہوا، ٹیکسٹائل بزنس میڈیا پہ فلرش ہوا. سب سے زیادہ پابندیاں انہوں نے لگائی تھی. نہیں لیکن سر کھولنے والے بھی وہ تھے. اچھا, ٹھیک ہے سر. اس کے بعد میں یہ نہیں کہہ رہا کہ مشرف صاحب بہت آؤٹ آپ اسٹینڈنگ یہ تھے. میں یہ کہنا چاہتا ہوں آپ سر، یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ اب پاکستان کو ایک اور مشرف کی ضرورت ہے؟ نہیں، میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ سید پرویز مشرف پاکستان میں فوج کو لوگ کندھے پہ آنکھ کا تارا بنائیں گے. جو ہم نے اگر جو باتیں سنی ہے ذرائع سے آرمی چیف کے پلانس کے مطابق، اور وہ ان کی ڈیڈیکیشن ہے ایز این ایماندار چیف آف آرمی اسٹاف، تو سر ان کو جو ہے نا نہیں، سب سے پہلے پھر اپنے ادارے سے احتساب شروع کریں. گن سے جان چھڑانی پڑے گی پاکستانیوں کی. پاکستانی کندھے پہ بٹھائیں گے، اور احتساب جو ہے وہ اپنے گھر سے شروع کر کے کوئٹہ سے ہوتے ہوئے، پولیٹیکل پارٹی سے ہوتے ہوئے، بیوروکریسی سے ہوتے ہوئے، ہر جگہ پہ ایک ہی ڈنڈے سے سیدھا کرنا ہو. ایک مجھے وقفہ لینا جی، وقفے کے بعد دوبارہ ملتے ہیں. کیپٹل ٹاک میں دوبارہ خوش آمدید. ایک حال ہی میں رپورٹ جاری ہوئی ہے جی پاکستان انسٹیٹیوٹ آف کنفلکٹ اینڈ پیس اسٹڈیز کی طرف سے. اس رپورٹ میں یہ بتایا گیا ہے کہ اگست 2023 جو ہے گزرا ہے پچھلا مہینہ، اس مہینے میں پچھلے 10 سال میں پاکستان میں دہشت گردی کے سب ریکارڈ ٹوٹ گئے ہیں. نومبر 2014 کے بعد اگست 2023 میں پاکستان میں سب سے زیادہ دہشت گردی ہوئی ہے. اگست میں دہشت گردی کے 99 واقعات ہوئے، جس میں 112 افراد جاں بحق ہوئے، 87 زخمی ہوئے. اور جولائی 2023 کے مقابلے میں اگست 2023 میں دہشت گردی میں 83% اضافہ ہوا. اور اگست میں سب سے زیادہ دہشت گردی سابقہ فاٹا میں ہوئی، جہاں پہ دہشت گردی کے 37 واقعات جو ہیں وہ پیش آئے. تو اس میں آپ سے شہباز رانا صاحب یہ جاننا چاہوں گا کہ دہشت گردی بھی ایک مسئلہ تو ہے، تو ہمارے ملک میں پولیٹیکل انسٹیبلٹی بھی ہے، ساتھ میں اس کو دہشت گردی کا بھی سامنا ہے. تو یہ دونوں اگر ساتھ ساتھ چلیں گے تو پھر اکنامک اسٹیبلٹی کیسے آئے گی؟ میر صاحب مرحوم ضیاء الدین صاحب ایک بات کہتے تھے، بہت بڑا نام تھا پاکستان کی جرنلزم کا. وہ کہتے تھے کہ 1979 سے پاکستان از ان اسٹیٹ آف وار. جب سے افغان جنگ سٹارٹ ہوئی یہ وار اکانومی ہے، اور اس سے آپ جو ہے بہت بڑا کوئی چیز آپ ایکسپیکٹ نہیں کر سکتے کہ میریکلز ہو جائیں گے. اب پرابلم یہ ہے کہ سنس 1979 ہم کسی نہ کسی طریقے سے بہت ساری پراکسی وارز کا حصہ رہے ہیں، جانتے ہوئے کبھی دباؤ میں آگے ایک ٹیلی فون کال آئی اور ہم لیٹ گئے. یہ سارا تاریخ کا حصہ، میں تو اتنا نہیں جانتا، آپ لوگ زیادہ بہترین چیزوں کو جانتے ہیں. اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ آج میر صاحب دنیا میں ایک ری الائنمنٹ ہو رہی ہے. امریکن کیمپ ایک سائڈ پہ چائنا کو وہ کر رہے ہیں، اور پاکستان جس کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ یہ ایک اسٹریٹجک لوکیشن ایسی کہ ہم ہر کسی کی ضرورت بنیں گے، آج اس کو کوئی گھاس نہیں ڈال رہا. کیوں؟ کیونکہ اکنامکلی ہم ویٹ لیس ہو چکے ہیں. دہشت گردی اگر آپ بات کرتے ہیں اس کے امپیکٹ کی، آپ اگر سیکیورٹی کی بھی بات کریں نا، لائن آف کنٹرول پہ جو اس وقت پیس ہے وہ پاکستان کے فائدے میں ہے. اس کی کیا وجہ ہے؟ ہمارا اگر 1 اور 3 کی بھی ریشو ہو، ہم 1 گولہ ماریں گے وہ 3 ماریں گے ادھر سے. اکنامکلی اگر بات کریں، ہمارے پاس 1 کے پیسے نہیں، ان کے پاس 3 کے پیسے ہیں. آج آپ $7.8 ارب کے فارن ایکسچینج ریزروز کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں، وہ بھی ادھار کے، اور صرف ہم نے چین، متحدہ عرب امارات اور سعودی عرب سے ادھار ریزروز لیے ہوئے $12 ارب کے. اس کا مطلب نیگیٹو میں ہے. تو دس از دی اکنامک سچویشن، اور یہ تب تک کی چیزیں ٹھیک نہیں ہوں گی جب تک ہم سبق نہیں سیکھ لیتے. اور سبق یہ ہے جس کا کام اس کو ساجے. جو ہمارے دوست فیصل واڈا صاحب بارہ بات کر رہے ہیں، مشرف صاحب میں جو ایک بہت زیادہ آپ کو ریل پیل نظر آئی، موٹر سائیکل بہت زیادہ آگے مارکیٹس میں، گاڑیاں آ گئیں، کنزمپشن لیڈ گروتھ ہوئی. 2008 میں میرا ایک ٹریننگ کورس ہو رہا تھا جرمنی میں، ہم ڈیولپنگ کنٹریز سے تھے وہاں پہ جرنلسٹ. اس سال پاکستان میں جو سروسز سیکٹر ہے، خدمات کا شعبہ، اس کا شیئر GDP میں 60% تھا. وہ کسی بھی ڈیولپنگ کنٹری میں ہائیسٹ تھا. پاکستان جیسا ملک جہاں پہ زراعت اور مینوفیکچرنگ، کیونکہ لوگ زیادہ ہیں نا، آپ کو یہ 2 سیکٹر آپ کے نوکریاں پیدا کرتے ہیں، ان کو مشرف دور میں پیچھے کر دیا گیا. سروسز کو پروموٹ کیا گیا. آپ چھوڑ دیں اس کو مشرف دور کو، یہ بتائیں اگر پاکستان میں الیکشن ٹائم پہ ہو جائے کوئی اسٹیبلٹی آئے گی؟ دیکھیں جب تک ایک سسٹینیبل سیٹ اپ نہیں آئے گا یہ چیزیں ایسی چلتی رہیں گی. یہ حکومت اتنی کمزور ہے کہ یہ IMF سے ایک چھوٹی سی ریلیف، وہ بھی چند ماہ کے لیے، پرماننٹ کو ویور کی بات نہیں ہو رہی تھی بجلی کے بلوں میں، اقساط کی بات ہو رہی تھی، وہ اگر نہیں لے سکتی، اور پاکستان کی وفاقی کابینہ نہیں لے سکتی، تمام ادارے مل کے لے سکتے، پیچھے کیا بچا؟ آپ لکھیں 6 سپٹمبر 2023 کو آپ الیکشن کی بات کر رہے ہیں.
الیکشن ضرور ہوں گے, 6 مہینے سے پہلے ہی ہو جائیں گے. اچھا ٹھیک ہے سر, لیکن جو آئے گی اچھا نہیں, گورنمنٹ, لیکن ساتھ میں یہ جو بتائیں, گورنمنٹ آئے نہیں گی, ساتھ میں یہ بتائیں کہ پی آئی اے کی فلائٹیں ٹائم پہ چلنی شروع ہوگی. نہیں ہوئی, اسی لیے میں ابھی بھی آپ کو یہ کہہ رہا ہوں 6 مہینے بعد کیسے شروع ہوں گی. لیکن آپ یہ لکھیں کہ جو منتخب حکومت اگر ان سے جان نہیں چھڑائی آئی تو اس کی ٹوٹل لائف لائن بھی 18 مہینے. آپ کو یاد ہے جب آپ فیڈرل منسٹر تھے تو اسی طرح آپ نے ایک دفعہ, نہیں سر, میں نے ایک ادھر دفعہ بیٹھ کے غلطی کچھ کی ہے, مجھ سے لکھوایا لیکن تھا. ایک دفعہ غلطی کی ہے میں نے, باقی سب جگہ ٹھیک ہوا ہوں میں. اچھا, اب آپ لکھ دیں کہ جو اگر ان کو آپ نے نہیں ہٹایا, پی ڈی ایم کی پارٹیوں کو, نفرت زدہ ایکسپائرڈ مال کو, ان میں اچھے لوگ بھی ہیں ان کو آگے لے ہیں, لیڈرز کو معافی نہ ہو, تو اگلا سیٹ اپ جو بننے جا رہا ہے الیکشن ہونے کے بعد جو بنے گا وہ 18 مہینے سے زیادہ چلے گا. یہ جو آپ نے یہ جو انگلی میں گھما رہے ہیں, اس میں مختلف پولیٹیکل پارٹیز کے اس میں جھنڈے ہیں, اس میں استحکام پاکستان پارٹی کا جھنڈا ہے. استحکام پاکستان کا تو ابھی سر جھنڈا بنا ہی نہیں ہے نا. اچھا, ابھی تو انڈر مینوفیکچرنگ ہے. اور پرویز خٹک صاحب کی جو پارٹی ہے اس کا بھی نہیں ہے. نہیں, اور سر ان کو بھی ملا لیں. اچھا, یہ دونوں بہت پاک صاف پارٹی ہیں. نہیں, میں نہیں کہہ رہا ان کا سر, ابھی تو ان کا مینوفیکچرنگ میں ہے نا وہ, ابھی تو وہ سیاسی پارٹی پیدا ہو رہی ہے, نکل رہی ہے, بڑی ہوگی. ٹیسٹ ٹیوب پروسیس, لیکن اس کو کوئی بھی پروسیس کا نام دیتے. ٹیسٹ ٹیوب پروسیس تو سر ہماری بھی پارٹی تھی, ہم بھی اسی پروسیس سے نکلے تھے. اچھا, اور ساری پولیٹیکل پارٹی اسی پروسیس سے آپ نکلی. کا کیا کہنا ہے کہ الیکشن کے بعد کیا ہوگا؟ جو الیکشن ہوں گے اس کے اندر اگر ان سے جان نہیں چھڑائی اور پھر گندے انڈے آ گئے پاکستان کے اندر جو پارٹ ٹائم آتے ہیں یا پھر ملک سے چلے جاتے ہیں, تو سر اس کی مدت بھی میکسیمم 18 مہینے ہوگی. اچھا, یہ بتائیں شعیب شاہین صاحب, آپ کیونکہ پی ٹی آئی کی کور کمیٹی کے رکن ہیں, کیا پاکستان تحریک انصاف کے پاس پاکستان کو اکنامک کرائسس سے نکالنے کا کوئی روڈ میپ ہے؟ دیکھیں, سب سے پہلی بات یہ کہ فری اینڈ فیئر الیکشن آپ کے مسائل کا حل ہو گیا. نمبر 1. میں آپ سے یہ پوچھ رہا ہوں, ہو گیا. نمبر 2, بے یقینی کی کیفیت ختم سر کریں. میں پوچھ رہا ہوں کہ آپ کی پارٹی کو الیکشن میں وکٹری مل گئی, آپ کی پارٹی کی حکومت آ گئی, آپ کے پاس, اس لیے سوال ضروری ہے, آپ سے سوال اس لیے ضروری ہے کیونکہ ویورز کو بھی پتہ ہونا چاہیے کہ جب عمران خان صاحب 2018 میں جب آئے پرائم منسٹر بن کے تو انہوں نے کہا میرے پاس روڈ میپ ہے. انہوں نے اپنے 3.5 سال میں 4 فائنانس منسٹر بدلے, 6 فیڈرل سیکرٹری فائنانس بدلے اور 7 ایف بی آر کے چیئرمین بدلے. ان کے پاس کوئی روڈ میپ نہیں تھا. دیکھیں, اس وقت میں آپ کو بتا دوں, آپ 16-17 مہینے اور پچھلے 3.5 سال کی آپ کارکردگی آپ کے سامنے آ جائے گی, ارسپیکٹو کہ وہ پہلا ان کا ٹینیور تھا, تھوڑا ایکسپیرینس کی کمی بھی تھی, بہت ساری چیزیں ہم اپنی غلطیاں بھی مانی ہیں خان صاحب نے, لیکن آج جو پوزیشن ہے, آج آپ کے اوپر اوورسیز پاکستانیز سب سے زیادہ 99.9% ٹرسٹ کرتے ہیں. وہ ایک شخص ہے, وہ عمران خان. اس وقت جب وہ 3.5 سال حکومت میں تھا تو انہوں نے کیوں نہیں ٹرسٹ کیا؟ انہوں نے بھی اس وقت بھی کیا, لیکن میں آج کی بات کر رہا ہوں جو ہمارے پاس روڈ میپ ہے, اور ہمارے پاس جو اکانومسٹ ہیں, اسپیشلسٹ ہیں سبجیکٹ کے. کون سے اسپیشلسٹ ہیں؟ آپ کے پاس حفیظ شیخ صاحب تھے فائنانس منسٹر, وہ پیپلز پارٹی سے آئے. شوکت ترین تھے, وہ پیپلز پارٹی سے آئے. جہاں سے کو آیا ہے, تو آج ہمارے ساتھ اگر کوئی ہیں تو آپ مزمل کو اٹھا لو, آپ شوکت ترین کو اٹھا لو, آپ باقی لوگ ہیں, اور باقاعدہ یہ جو آئی ایم ایف کے ساتھ ایگریمنٹ ہے یہ شوکت ترین نے کیا. بھائی دیکھیں, آئی ایم ایف کے ساتھ ایگریمنٹ کرنا, آپ کو ملک کی جو کیفیت کر کے گئے تھے, آپ نے ملک کو سسٹین کرنا ہے نا, اس حالت میں بھی مجھے بتا دیں 6.1% اعداد و شمار جنہوں نے جاری کیے ہیں اس پی ڈی ایم کی جماعتوں نے, 6.1% آپ کی جی ڈی پی تھی, $24 بلین آپ کے ریزرو تھے, اور آپ کی تمام جو صنعتیں تھیں بہترین اپنی کارکردگی دکھا رہی تھیں, اور آپ کی 12% کی مہنگائی کو آپ 38%. چلیں, آپ کہہ رہے ہیں آپ کے پاس روڈ میپ ہے. کیوں رانا صاحب, یہ آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں, پی ٹی آئی ہے, پی ایم ایل این ہے, پیپلز پارٹی ہے, اور جماعتیں ہیں, ان کے پاس پاکستان کو اکنامک کرائسس سے نکالنے کا کوئی روڈ میپ ہے؟ میر صاحب, کسی بھی سیاسی جماعت کے پاس کوئی روڈ میپ نہیں ہے. جو فرق ان تمام جماعتوں میں پڑتا ہے کہ ڈے ٹو ڈے مینجمنٹ کس کی بہتر ہے, کیونکہ یہ اتنی کیپیسٹی نہیں ہے ان کے پاس, اور اتنے ان کے پاس حالات بھی سازگار نہیں کہ 3 ماہ سے یہ آگے کا. اینڈ آف دی ڈے ہم دیکھتے ہیں کہ آرمی چیف جو ہے وہ یو اے ای کو فون کر رہا ہے, $1 ارب ادھر سے آ گیا, سعودی عرب کو فون کر رہا ہے, $1 ارب ادھر سے آ گیا. تو دیکھیے اس وقت جو پلان ایک ہی چل رہا ہے, ہاں وہ پلان ہے انٹرنیشنل مانیٹری فنڈ کا. ابھی 9 ماہ کا پلان ہے, 3 سے 4 سال کا پلان تیار ہو رہا ہے. آگے جا کے جو بھی گورنمنٹ آئے گی سلیکشنز کے بعد, اس نے آئی ایم ایف کے پروگرام میں جانا ہے. اس کے علاوہ جو آپ اعلانات سنیں گے جلسوں میں, وہ عوام سے وہ وعدے ہوں گے 1 کروڑ نوکریوں والے اور 50 لاکھ گھر, اور دوسرا کہے گا کہ میں قرضے اتنے بڑھا دوں گا, کم کر دوں گا. وہ عوام کی تسلی کے لیے ہے
कोई भी पॉलिटिकल पार्टी जीत के आ जाए, एस्टैब्लिशमेंट खुद जाके IMF से बात कर ले, प्लान वही है जो IMF का अब चलेगा अगले 3-4 साल। तो ये इलेक्शन से सिर्फ एक बेयकीनी खत्म होगी, लेकिन अवाम के मसाइल हल कंसिस्टेंसी आ जाएगी पॉलिसीज में, यकीनी बढ़ेगी और बेचैनी होगी। आप मुझे सर बताएं, ना किसी को डॉलर से मतलब है ना फ्यूल प्राइस से मतलब। एक आम आदमी को 3 टाइम की रोटी, सिर्फ रोटी इतनी सी, पेट्रोल, बिजली का बिल, उसके अस्पताल, उसके बच्चे का स्कूल। आपने रोटी कपड़ा मकान बनाने वाले, नारा लगाने वाले खा गए, और जितनी आवाम को चीज़ों की ज़रूरत है वही सारी आइटम्स की फैक्ट्रियाँ और दौलत इन्हीं पॉलिटिशियंस के पास है। अच्छा, फिर नया पाकिस्तान बनाने वाले आ गए, फिर पुराने पाकिस्तान के बीच में एक अजीब पाकिस्तान में आके हम खड़े हो गए। एक ने कहा कि जी हम वोट को इज्जत देंगे, मुझे क्यों निकाला, वो वोट को इज्जत देने निकल गए। तो इन सब की अगर हिस्ट्री देखें तो ये हर वक्त ड्राइक्लीन होते हैं। एक मिनट, आप बहुत तेजी में कोई बात कह जाती है जो बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। बूट को इज्जत किसने दी है? धुन लीग ने। वोट को इज्जत को देते देते वो वोट करने आ गए, वोट को इज्जत देने आ गए। इमरान खान साहब ने कहा मैं नया पाकिस्तान बनाऊंगा, पुराने और नए पाकिस्तान के बीच में आगे अजीब पाकिस्तान में आके बैठ गए। पीपल्स पार्टी ने हम रोटी कपड़ा मकान देंगे, उन्होंने सब छीन लिया। जो आपने एक दफा बूट उठाया हुआ था, मैं तो उस वक्त भी सही किया था, मैं तो उसमें कोई शर्मिंदगी नहीं जाहिर करता। जितने थे वो मेरी कौन सी बात गलत साबित हुई उस वक्त भी और आज भी। एक वक्फा लेते हैं जी, वक्फे के बाद दोबारा। कैपिटल टॉक में दोबारा खुशामदीद। शुएब शाहीन साहब, ये बताएं, आपने आइन और कानून की बात की, तो 90 दिन में इलेक्शन की बात की, सुप्रीम कोर्ट ने अमल दरामद नहीं हुआ। चेयरमैन तहरीक इंसाफ को इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने रहा करने का हुक्म दिया, उनको एक और मुकदमे में बंद कर दिया गया अटक जेल में। परवेज़ लाई साहब को लाहौर हाई कोर्ट और इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने रहा करने का हुक्म दिया, रहाई नहीं हुई। तो ये जो सूरत हाल है, तो इसमें फिर जो आप तो वकील हैं, तो ये वकीलों को ये प्रोफेशन छोड़ नहीं देना चाहिए? दिल तो यही करता है, लेकिन हमारे पास कोई ऑप्शन और नहीं है। दूसरी बात आपको बताऊं कि हम लॉयर्स कॉन्फ्रेंस रखी है कल, ऑल पाकिस्तान लॉयर्स कॉन्फ्रेंस। कल से इंशाल्लाह हम तहरीक का आगाज़ करने लगे हैं, और हम ये समझते हैं कि इस मुल्क में जब तक बेयकीनी की कैफियत तभी ख़त्म होगी जब आप मुल्क, मेरा ख्याल है आपने भी सोचा होगा कि ये क्या रोज़ जाके टेलीविज़न शोज़ पे जाके बात करनी पड़ती है, बेहतर है हम भी किसी जेल में जाके आराम की ज़िंदगी गुजारें। चलें, उसके लिए क्या हम तैयार हैं। पहले दिन से हम पहले भी गए हैं जेलों में, अब फिर चले जाएंगे। तहरीक कैसे चलाएंगे आप? तहरीक हम चलाएंगे, हम आइन और कानून की बालादस्ती के लिए, जैसे हमने मुशर्रफ के खिलाफ तहरीक चलाएगी। उस वक्त तो वो यूनिफॉर्म में बैठा हुआ था जिस वक्त हमने तहरीक चलाई, 2 साल तहरीक चलाई और हमने कामयाबी से उसको। नहीं, उस तहरीक में तो मुस्लिम लीग नून भी वकीलों के बाद पीछे में आई खड़ी थी ना, पीपल्स पार्टी भी खड़ी थी, इमरान खान साहब भी खड़े थे, कादी हुसैन अहमद साहब भी खड़े थे, मौलाना फजलुर रहमान भी खड़े थे, असफंदियार वली भी खड़े थे। आज कौन है? ये सब उस वक्त डरे हुए थे, कोई फ्रंट फुट पे आने को तैयार नहीं था, ये हमारे पीछे ही छुपते थे। और बिलाखिर क्या हुआ? बिलाखिर 2007 की तहरीक शुरू हुई, फिर इफ्तिखार चौधरी पहली दफ़ा बहाल हुआ, फिर 3 नवंबर आया और उसके बाद 2009 में दोबारा बहाल हुए। क्वेश्चन ये है कि हमारी एक ज़िम्मेदारी है आइन और कानून के ताबे। देखें, जब तक आप आइन और कानून की बालादस्ती के लिए काम नहीं करेंगे, नंबर 2 जब तक इस बेयकीनी की कैफियत ख़त्म करके फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं कराएंगे, अगर आपने रिग्ड इलेक्शन लेकर आए उसकी क्रेडिबिलिटी फिर मुतासिर होगी, और फिर उस रिग्ड इलेक्शन की बुनियाद पर आप जो भी हुकूमत बनाएंगे फिर इस बेयकीनी को आगे लेकर चलेंगे, हमारे मुल्क के मसाइल हल नहीं हो सकते। जी, आप कह रहे हैं हमेशा रिगिंग हुई? सारे इलेक्शन पाकिस्तान की हिस्ट्री चलें, अब भी वही करना है। जिस इलेक्शन में आप एमएनए बने थे वो भी रिग्ड था। पाकिस्तान की हिस्ट्री में आज तक कभी फ्री एंड फेयर इलेक्शन, आइंदा इलेक्शन भी रिग्ड होगा? आइंदा इलेक्शन कंट्रोल होंगे, शायद कंट्रोल्ड होंगे। उसको बड़ी बात है, वैसे ये क्रेडिट दें, उन्होंने सच तो बोल दिया कि कंट्रोल्ड इलेक्शन होगा। कंट्रोल इलेक्शन कमीशन के कंट्रोल में होगा या किसी और के कंट्रोल में होगा? सर देखिए सर, इस मुल्क में मुझे तो हंसी आती है, आइन कानून, इलेक्शन कमीशन, फलाना ढिमाका, ये अदलिया, ये सब सर जिसकी लाठी उसकी भैंस है। सिर्फ आपको एक उम्मीद है इस चीफ से, वो भी इनकी ईमानदारी की वजह से, और फायज ईसा साहब एक 180 डिग्री का सरप्राइज कौम को देंगे, और जो उनकी फरमाइशी प्रोग्राम के तहत कैंपेन चलाई जा रही है वो पाकिस्तान की कौम को मैं कन्विक्शन से कह सकता हूँ मायूस नहीं करेंगे। वो 11 महीने में काम कर जाएंगे कि यहाँ से पसीने निकल आएंगे। एक बात आपने दोबारा बड़ी इंपॉर्टेंट कह दी है, जिसकी लाठी उसकी भैंस, है ना? ऐसा ही है सर। तो ये बात तो सही है ना वैसे शुएब शाहीन साहब और राना साहब, बात तो सही है ना, जिसकी लाठी उसकी भैंस। इसीलिए आज डॉलर जो है वो 315 पे आ गया ओपन में, 312 पे आ गया है। अच्छा 300, सॉरी मैं थोड़ा सा 3 जब आप आ रहे थे तो 315 था, जब आप यहाँ पहुंचे आमिर मीर साहब 312 पे पहुंचाया किसने? पहले इसकी तो तहकीकात करा लो। उसकी भैंस तो पहले पहुंचाए वहां, मेरा वक्त खत्म हो गया है।
لیکن میں جانے سے پہلے صاحب کی اس بات سے اتفاق کرتا ہوں، کیونکہ انہوں نے جو بات کی یہ بات بالکل صحیح ہے. پاکستان میں اس وقت جس کی لاٹھی اس کی بھینس ہے، لیکن بھینس ہے کون؟ لگتا یہ ہے کہ بھینس جو ہے وہ پاکستان کا آئین ہے اور کوئی لاٹھی سے اس کو ہانک کے اغوا کر کے لے گیا ہے. اس بھینس کو بازیاب کرو. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.